औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना चैनल कोई सुलेमान टीवी। नाज़रीन किराम, आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। उम्मीद है कि इन तीनों बातों को आप गौर से सुनेंगे। मेरा जो आज पहला मौज़ू है वो बलूचिस्तान के इलाका लसबेला में जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरा है उस पर बात करूँगा। उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब का जो दौरा डेरा गाजी ख़ान और राजनपुर हुआ है उस पर बात करेंगे। और फिर आखिरी बात इमरान ख़ान के बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है, मुख्तसर बात उस पर कर लेंगे। लेकिन इन बातों से पहले आपसे फिर गुजारिश कि अपने इस चैनल कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें और इन बातों को, मेरी वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपको मालूमात भी मिलती रहें। हम सबसे पहले जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरा है उस पर बात करते हैं। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान के सैलाबी इलाकों में काम करने वाले ये हमारे फ़ौजी जवान अपना काम मुकम्मल करके लसबेला से जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ा, तकरीबन 5 बजकर कुछ मिनट थे, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर गुम हो गया और हमारे अरबाब इख्तियार और फ़ौजी इदारों ने रात को 10 बजे तकरीबन एक ऐलान जारी किया। ISPR की तरफ से एक ऐलान हुआ कि फ़ौजी जो हेलीकॉप्टर है वो लसबेला से कराची के लिए जा रहा था और किसी भी वजह से वो गुम हो गया है और ताहाल उसका पता नहीं चल रहा, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं और मौसम भी ठीक नहीं था। फिर सारी रात गुजर गई और आपने भी देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया के उस पे और TV पे भी आपने देखा होगा कि हमें कोई ख़बर नहीं दी गई कि हुआ क्या है। उसमें फ़ौजी हेलीकॉप्टर में हमारे जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर कोयटा थे, इसी तरह एक मेजर जनरल साहब थे और ब्रिगेडियर और मेजर, हमारे फ़ौजी जवानों और अफसरों का एक बहुत अहम जो वफ़द था वो वहाँ पे काम कर रहा था और वो वापस जाने लगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर गुम हो गया। हमारे ज़राए अबलाग जो फ़ौज के हैं या हमारे सिविलियन हैं, वो अभी तक हमें बताने से कासिर हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि रात का टाइम था और जो नज़र की हद थी वो बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर शिकार हो गया हादसे का। लेकिन हम इतने बुज़दिल लोग हैं कि हम ये बताने से कतरा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। आपने ये खबर शायद देखी हो कि उनका एक ड्रोन अफ़गानिस्तान में एक तालिबान लीडर ऐमन ज़वाहिरी को मारने के लिए गया है। उसकी तरफ से अफ़गानिस्तान ने भी इस पे शदीद मज़म्मत की है और इतलात के मुताबिक वो ड्रोन किस जगह से उड़ा है, वो यकीनन पाकिस्तान के किसी एयरबेस से गया है और उसकी इजाज़त किसने दी थी। यकीनन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये खामोशी से उन्होंने कोई मुआहदा किया होगा और फिर एक दिन अफ़गानिस्तान में उनका ये अटैक होता है और दूसरे दिन हमारे इस हेलीकॉप्टर को अटैक किया जाता है, जिसमें इतनी कीमती जानें हमारी ज़ाय हो गई। अल्लाह पाक उनको शहादत का दर्जा जो मिला है वो कबूल फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन हमें बताना तो चाहिए, इस कौम को आखिर इतना तो आगाह किया जाए, इतनी जुर्रत तो इनको करनी चाहिए कि वो बताएं कि आखिर ये किस तरफ से आखिर अटैक हुआ है, किस जगह से ये ड्रोन आया है। एक अमेरिकन सफारत खाने की तरफ से एक ट्वीट है, मुबैना तौर पर सही है या गलत है, वो गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक हमारे ड्रोन ने इस पे अटैक किया है
وہ غلطی سے ہوا ہے یا جیسے بھی ہوا ہے، انہوں نے اگر یہ تسلیم کر لیا ہے تو پاکستان کو بتانے میں کیا حرج ہے کہ وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے یا پھر جان بوجھ کے اتنا بڑا نقصان پاکستانی فوج کا کیا ہے، آخر کیوں کیا ہے۔ لیکن اس بات پہ سب خاموش ہیں۔ یہ شاید ہمیشہ کی طرح جتنے بھی پاکستان کی تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں، لیاقت علی خان کے قتل سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق شہید اور اس کے بعد بے نظیر کے قتل، یہ سارے معاملات شاید اسی طرح تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائیں گے۔ میں دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ ہوا، انہوں نے راجن پور میں اور پھر ڈیرہ غازی خان توسا کے علاقوں میں ان سے ملاقاتیں کیں، ان کے ساتھ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی موجود تھے، جن کی تصویریں بہت وائرل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایسے لوگوں کو چیک دیے گئے جو سرکاری ملازم تھے، ان کو پیش کر کے ان سے وصول کرایا گیا، چیک وصول کرائے گئے، ان کی تصویریں بھی وائرل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تصویر ہے جس میں تمام ہمارے ایم این اے ایم پی اے نیچے بیٹھے ہیں، اور اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے سردار جو مختلف قوموں کے چیف ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ غریب لوگوں کے لیے تو ان کے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی پنجابی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہو تو وہ ان کے قدموں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ یہ لوگ اپنے لوگوں سے کتنا دور ہیں اور ان لوگوں کی کتنی خوشامد کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس سیلابی صورتحال میں ابھی تک کسی کو کچھ نہیں ملا سوائے وعدوں کے، اور ایک جو وعدہ فردہ جسے کہتے ہیں، چیک کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے، اور جن کو ملیں گے شاید وہ بھی کیش بھی نہ ہو سکیں۔ اسی طرح جو میں نے تیسری بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے، جو فیصلہ محفوظ فیصلہ تھا وہ کل سنایا گیا، اور فیصلہ سننے کے بعد جتنے بھی اہل دانش لوگ ہیں انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اگرچہ وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے اس فیصلے کو ہی غلط قرار دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری کمپنیاں بھی باہر کی شو کر دی گئی ہیں اور ہمیں بھی باہر کا غیر ملکی شو کیا گیا ہے، جبکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ ان کے ویڈیو پیغامات چل رہے ہیں، لیکن اس فیصلے میں جو بہت بڑا تیر مارا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں ایک جواب طلبی کا نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ اس میں جواب دیں کہ کیوں نہ آپ کے فنڈ جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں۔ اتنی سی بات ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ فیصلہ سننے کے بعد سب سے پہلے میں نے یہ لکھا تھا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور اس کے بعد بھی تمام لوگوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، معاملات ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ابھی ہنوز دلی دور است، یہ معاملات ابھی بہت چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ فضل الرحمان گروپ کے بھی ضرور اس کا آڈٹ ہوا جائے، الیکشن کمیشن اس کا بھی جائزہ لے کہ ان کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ اگر ایک تحریک انصاف کے ساتھ اگر اس کا فیصلہ ہوا ہے اور ان کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کے تمام فنڈنگ، تمام پیسے جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں، تو پھر فضل الرحمان کے بھی تحقیق ہونی چاہیے، پھر مسلم لیگ نون کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو ویڈیوز وائرل ہیں جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے باہر سے بھی پیسے لیے تھے، مختلف لوگوں سے پیسے لیے تھے، اور ان کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا۔ اسامہ بن لادن سے جو رقم لی اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ اس سے پہلے بھی جب بنی تھی اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا، اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے پیسے لیے تھے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تینوں کے آڈٹ ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن ان کا بھی فیصلہ کرے، اور اس کے بعد
الیکشن اور الیکشن ہی واحد حل ہے اس ملک کا، اور ملک کے مستقبل کا اگر فیصلہ کرنا ہے تو نئے انتخابات کرا کے جو بھی پارٹی جیت جائے اس کو اقتدار دے دیں، تاکہ وہ IMF سے بھی بات کرے اور تمام معاملات ٹھیک کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اس کے ساتھ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سلیمان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کریں، تاکہ آپ تک میری معلومات اور میرے جو بھی پروگرام ہے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔